فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. یہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا پر مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ استقامت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو آج ہمارے جو مہمان عالم دین ہیں وہ ہیں مولانا محمد دلاور علی نقشبندی صاحب. ماشاءاللہ یہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ساتھ ہی جو ہمارے مہمان ثناءخواں حافظ محمد الطاف چشتی صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو حضرات محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں اور حضور کے ثناء خوانی سے آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا. تو سب سے پہلے ہم حافظ محمد الطاف چشتی صاحب سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو
دے چمکانے والے سبحان اللہ مدینے کے کیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جب جا تھانے والے کہ راستے میں ہیں جب جا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے اور بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام پیش کر رہے تھے جسے کلام الامام اور امام الکلام کہا جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین مولانا محمد دلاور علی نقشبندی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استقامت کی فضیلت کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ استقامت کے حوالے سے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ استقامت کی جو ہے نا وہ فضیلت ارشاد فرمائیں کہ وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوتا ہوں فیض رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کا جنہوں نے بندہ یاسی کو مدعو کیا اور بالخصوص حضرت مولانا محمد مزمل حسین مطابع صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ہی عطا فرمائے آمین آمین تو میرے محترم پیارے بھائی جو آپ نے ایز اے کویشچن جو فرمایا ہے کہ استقامت کی فضیلت جو لفظ استقامت ہے یہی اس کی فضیلت ہے کیا بات ہے اگر ماشاءاللہ اس پر ہم توجہ دیں جی تو یہی اس کی فضیلت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا آخر اچھا دیکھنا ہو اس کا رزلٹ بہتر دیکھنا ہو تو اس پر استقامت ہونا ضروری ہے کیا فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام آپ سے جب اجتہادی خطا سرزد ہوئی تو اس وقت اللہ خلاق عالم کی بارگاہ سے توبہ کرتے رہے 350 سال توبہ کی تو آپ توبہ کرتے رہے آخر کار آپ نے توبہ پر اس قدر استقامت ٹھہرائی کہ جب رب خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے استغفار کرتے رہے کتنی دیر تک 350 سال تک استغفار کرتے رہے اسی پر استقامت رہی تو پھر رب کائنات نے اللہ خلاق عالم کی رحمت کو جوش آیا تو ایک بار حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں نظر کرتے ہیں یا خالق اردوسما جو تیرے نام کے ساتھ دوسرا نام لکھا ہوا ہے نا میں اس کو تجھے وسیلہ دیتا ہوں کہ اس وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما تو استقامت کا اس قدر پیدا ہوا کہ اللہ خالق اردوسما نے فرمایا کہ آدم اگر آج تو
جی میری بارگاہ سے اس کا وسیلہ ڈال کر، اس نام کا وسیلہ ڈال کر، وسیلہ دے کر مجھ سے اپنی پوری اولاد کی مغفرت کی دعا کرتا تو میں ساری اولاد کو معاف فرما دیتا. ماشاءاللہ. تو یہ ہے استقامت پر ٹھہرنا. اور دوسری طرف دیکھ لیں، جب ابلیس شیطان کو اللہ خالق اور عثمان نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، حالانکہ زمین کا چپا چپا اس کے سجدوں کا گواہ ہے جی، تو جب خالق اور عثمان نے فرمایا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو بارگاہ ربوبیت سے مردود ہو گیا، کیونکہ اس کی استقامت نہ ٹھہری، جی وہ ثابت قدم نہ رہا، سجدوں پر ثابت قدم نہ رہا، اللہ کے حکم پر ثابت قدم نہ رہا، تو اللہ خالق اور عثمان کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. یعنی جس ہم نے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کا رزلٹ اچھا دیکھنا ہے تو اس پر استقامت ہونا ضروری ہے. تو آئے ہم قرآن مجید کا ہم حوالہ نوٹ کرتے ہیں. جی اللہ خالق اور عثمان قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کیا بات ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. واہ واہ. اگر اس آیت مقدسہ کا ہم ترجمے پر غور کریں تو امید ہے کہ اس کا ترجمہ سن کر آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. جی آپ تو آپ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، اس قدر اس ترجمہ اتنا خوبصورت ہے. تو ویسے تو پورا قرآن پاک اور قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر ترجمہ، قرآن پاک کے ہر لفظ کا ترجمہ یہ قابل تسکین ہے، مگر اس پر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سکون آئے گا ہم کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی. اللہ خالق اور عثمان فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ خالق اور عثمان نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. کیا بات. جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اگرچہ اس پر آزمائشیں آئی، امتحان آئے، پریشانیاں آئی، اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹیاں، مگر جو مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ. اس پر آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اور اس کے جو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، مگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے. پھر بھی پہلے تو وہ غریب ہے، اوپر سے مہنگائی زیادہ ہو گئی، جی اتنی پریشانی آ گئی. پہلے غریب ہے، غربت نے پہلے جکڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر مہنگائی زیادہ ہوگی، تو پریشانی پر پھر پریشانی، مگر وہ لڑکھڑایا نہیں. اللہ فرماتا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب اسی پر ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاتا ہے، کیا بات. اس پر اس کو کافر کو، دشمنان اسلام کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا، اسی پر ڈٹ جاتا ہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جب اس کی آخری گھڑی ہوگی نا تو اس پر اللہ خالق اور عثمان فرشتوں کا نزول فرما دے گا. کیا بات ہے. فرشتوں کا جب نزول ہوگا تو اللہ فرشتے آ کر اس کو کہیں گے، آخری سان چل رہا ہوگا، فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے خوف نہ کھا، غم نہ کر، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تو خوش ہو جا یار، واہ واہ واہ، تو تو خوش ہو جا، تیرے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، تیرے لیے تو اس جنت کی بشارتیں ہیں جس کا تو اس سے وعدہ کیا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو اس قدر ہے استقامت کی، یعنی جس ہم نے رزلٹ کو اچھا دیکھنا ہے تو اس پر استقامت ہونا ضروری ہے. یعنی اگر اخروی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اس پر استقامت ہو تو اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. تو اسی اے مقدسہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جب بندہ پوری زندگی ربنا اللہ کہتا رہتا ہے، اسی پر ڈٹ گیا، تو آخر جب سانس چل رہا ہوگا تو اس وقت اللہ کے فرشتے آ کر خوشخبری دیں گے کہ تیرے لیے جنت تیار ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے فضیلت کے بارے میں بتایا ہے. تو میں چاہوں گا کہ استقامت کے حوالے سے بتائیں کہ استقامت اصل میں ہے کیا چیز، استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ سے بھی سوال کیا گیا. کیا بات. آپ کی بارگاہ میں التماس کی گئی، عرض کیا گیا کہ یا صدیق اکبر آپ ہمیں وضاحت فرما دیں کہ استقامت ہے کیا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اسی کو تو استقامت کہتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر ڈٹ جانا اس کو استقامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کیا گیا کہ آپ استقامت کے بارے میں وضاحت فرما دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا جواب بھی تو پھر جلیل القدر ہونا چاہیے تھا نا. کیا بات. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہی عن المنکر،
امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کا اللہ خالق ارض و سما اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے اس عمل کو کرنا ضروری ہے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ ہیلے سازیاں نہ نکالو، لومڑی کی طرح ہیلے نہ نکالو، فرمایا کہ جس کا حکم دے دیا وہ کرو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، یہی تو استقامت ہے۔ فرمایا کہ جس سے منع کر دیا بس اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اسے کرو۔ تو اس دور کے اندر ہیلے نکالتے ہیں، جی یہ نہیں کرنا چاہیے وہ کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو فرما دیا بس کرو، جس سے منع ہے بس منع ہے۔ تو یہی سوال حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ استقامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کو استقامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہی سوال حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اور فرائض جن کو اللہ خالق اور تسمہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو فرما دیا ہے جی اس کو پابندی کے ساتھ بجا لانا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یعنی یہ جو چارے اقوال ہیں ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ استقامت اس قدر ہے کہ استقامت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کو اور حکام خدا اور حکام مصطفیٰ پر پابندی لانے کو استقامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے استقامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ استقامت کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرما دی کہ استقامت کی فضیلت کیا ہے اور استقامت ہے کیا چیز، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ استقامت کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی استقامت پر ہوں، جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں استقامت پر ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی استقامت کا دعویٰ تو کر دیا، جو آپ نے بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو استقامت پر نہیں ہے، مثلا استقامت اختیار نہیں کرتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہو جائے گا کہ اس کے فوائد کتنے ہیں کہ بندہ استقامت پر کھڑا ہو جائے، یعنی کہ استقامت اختیار کر جائے تو اس کے فائدے جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کس حد تک زیادہ ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ بالکل بہتر بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ استقامت پر ٹھہرنا اور استقامت کیا ہے اور استقامت جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں، تو یہ بھی بہترین بات ہے کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کیا بات، استقامت ہو تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا نقصان اور خسارہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ استقامت کے بارے میں کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسلام کے حوالے سے مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ واہ 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 واہ، کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کا مانگنے کا طریقہ ہے نا، حالانکہ اس صحابی کو پتہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خیرات مل جائے تو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ان کا مانگنے کا انداز تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جو غلام تھا، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خیرات ملی تو کعبے کی چھت پر بھی ہم نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے انداز سے یہ بات کر لیتا ہوں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایسی خیرات عطا فرمائیں کہ میں کسی اور کے دروازے پر خیرات لانے نہ جاؤں۔ واہ واہ، کیا بات، میں اپنے انداز سے یہ بات کر رہا ہوں، خیرات مجھے اس قدر عطا فرما دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی بات پر ڈٹ جاؤ، اسی پر استقامت اختیار کر لو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے استقامت کا ہی درس دیا، یعنی اس قدر استقامت کے فائدے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ نصیحت فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ استقامت ہی اختیار کر لو، ثابت قدم ہو جاؤ، مستقیم ہو جاؤ۔ تو اسی طرح جب ہمارے حضرت صاحب حضور شیخ الحدیث محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب اس خانقاہ ڈوگرہ کے سرزمین پر تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کے استاد محترم حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ سے کیا بات
آپ جو ہے مسجد کی انتظامیہ تھی، مسجد کی کمیٹی تھی، وہ بارگاہ حضور محدث اعظم پاکستان میں حاضر ہوئے تو جا کر کہنے لگا کہ ہمیں کوئی ایسا امام عطا فرما دیں کہ جو ہمارے خانقاہ ڈوگرہ میں جا کر دین کا کام کرے، واہ 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 کیا بات ہے، جو دین کی تبلیغ کرے۔ تو اس وقت جو آپ کے استاد محترم تھے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ہمارے حضرت صاحب حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کو بلایا اور فرمایا کہ عبد الکریم میں تجھے خانقاہ ڈوگرہ کی سرزمین پر بھیجنے والا ہوں، وہاں جا کر آپ نے دین کا کام کرنا ہے اور اس قدر استقامت اختیار کرنی ہے کہ آپ کا مزار بھی وہاں بنے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور ابو الفیض محدث عبدالوی کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے جی کہ آپ استقامت اس قدر اختیار کرنے ہیں کہ آپ کا مزار بھی وہاں ہی بنے۔ تو آپ نے استقامت اس قدر اختیار کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خانقاہ ڈوگرہ کی سرزمین پر آج بھی آپ کا مزار چمک رہا ہے۔ کیا بات، اور ہزاروں تلامذہ اور جو ہمارے ہزاروں مریدین ہیں اور جو متوسلین ہیں آپ کے مزار پر حاضری دینے کو تڑپتے ہیں کہ ہمیں آپ کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قدر استقامت کا فائدہ ہے، اور یہ تو ایک خفیہ طور پر شخصیت ہے جن کا لوگوں کو کم پتہ ہے، مگر جو دور کی بات نہیں ہے، حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی آپ کا جو استقامت کا انداز تھا، لوگوں نے بڑی دھمکیاں دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ نے صرف یہی بولا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس پر آپ کی استقامت اس قدر تھی، تو اب دیکھیں وہ تاریخ گواہ ہے مینار پاکستان کی، اور وہ مینار پاکستان کی عمارت بھی گواہ ہے کہ کبھی بھی تاریخ نے اتنا جنازہ نہیں دیکھا۔ تو یہ استقامت کے فائدے بھی ہیں، اور استقامت کا ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ استقامت کا تو ایک شاعر ہے وہ بھی استقامت کی اس قدر درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ کیا بات ہے، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دیں۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ واہ 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 کیا بات، جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ جی اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں، واہ، جبکہ ناکامیاب لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ واہ 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 کیا، اور جن پر ہم کسی کو کوئی امید نہیں ہوتی اکثر وہی لوگ کمال کرتے ہیں، جن سے کسی کو بھی امید نہیں ہوتی اکثر وہی لوگ کمال کرتے ہیں۔ اگر یہ جیت اور ہار آپ کی اور ہماری سوچ پر نربھر ہے، اگر مان لو تو ہار، اگر ڈان لو تو جیت ہے، یعنی اگر استقامت اختیار کر لو تو یہ جیت ہی جیت ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو اس قدر استقامت کے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، استقامت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اگر حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استقامت اختیار کی ہے تو خانقاہ ڈوگرہ شریف کی دھرتی پر ایک مرکز قائم ہوا، اور وہ ایسا مرکز قائم ہوا ہے یہ ایک استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اگر حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استقامت اختیار نہ کرتے تو یہ مرکز نہ ہوتا۔ آپ نے استقامت اختیار کی تو الحمدللہ یہ مرکز قائم ہوا جو آج سے 65 سال پہلے حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ 65 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور اس سے اتنی شاخیں نکلی کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ فیضان جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ فقط ایک استقامت ہے۔ اسی طرح حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیصل آباد کی دھرتی پر تشریف لائے تو آپ پر بھی مشکلات آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں، لیکن آپ نے استقامت کا سہارا لیا، استقامت کو اختیار کیا، اور الحمدللہ آپ کا بھی فیضان جو ہے وہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح ہر بزرگ کو جس کو بھی دیکھیں، داتا علی حجویری کو دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، کیونکہ آپ کو بھی اس وقت کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو کافی زیادہ تکلیفات دیں اور آپ پر بڑا ظلم کیا گیا، تو آپ نے استقامت کا سہارا لیا۔ آپ نے فرمایا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، لیکن جو استقامت ہے وہی ہے۔ جو بات دین کی ہے دین پر پہرا دوں گا، میں دین سے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو اتنا ظلم کیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت نہیں چھوڑی۔ امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ کوڑے مارے گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت نہیں چھوڑی، استقامت اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت پر قائم رکھے۔
اور اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوئی اپنے رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے، جو حق سچ بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔